بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ذاریات کے بقیہ 2 رکوع ہیں، آج کی تلاوت میں 27واں سپارہ ہے، اور سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ ابتدائی ساری صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں سورہ حدید ہے، یہ البتہ مدنی صورت ہے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ مکی موضوعات ہیں۔ آخر میں جو سورہ حدید ہے اس میں کچھ مدنی جہاد کے بارے میں اور کچھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ احکامات ہیں۔ سورہ ذاریات کے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان بن کر آئے اور کھانا پیش کیا، اور بچڑے کی صورت میں ان کو ذبح کر کے اور وہ پیش کیا، تو بچے کی خوشخبری انہوں نے دی حضرت اسحاق علیہ السلام کے، تو پھر وہی فرشتے اٹھ کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، تو وہاں پہ ان کی قوم نے حضرت لوط کے ساتھ جھگڑا کیا، تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ رک جائیے، پریشان نہ ہوئیے، ہم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں آسمان کو انسانوں کے اوپر پھیلانا، وسعت دینا اور زمین کا بچھانا، یعنی مختلف نشانیوں کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ مومنین کو سمجھانا نفع بخش دیتا ہے، لیکن کافروں کو سمجھانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جن و انس کا کام مقصد صرف اور صرف ان کی تخلیق کا عبادت ہے، اللہ ہی رازق ہے تمہارے لیے بھی اور سب کے لیے۔ سورہ طور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں بہت ساری قسمیں کھا کے اللہ نے ارشاد فرمایا عذاب واقع ہونے والا ہے اور یہ عنقریب ان کے اوپر پلٹ دیا جائے گا، آسمانوں اور پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول باتیں ہیں؟ یہ اس دن جب جہنم کو دیکھیں گے نا تو پھر یہ یقین کر لیں گے۔ ہاں البتہ متقین کے لیے نیک جو ہے نا وہ جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کو فائدہ دیں گی، اور وہ ابدی نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ پریشان نہ ہوں، آپ تو کاہن، مجنون اور شاعر نہیں ہیں، آپ اللہ کریم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اس جیسی آیت، یہ مذاق جو کر رہے ہیں، اس جیسی آیت گھڑ کے تو لے آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو زمین و آسمان کا کون خالق ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو آسمان پہ چڑھ جائیں گے؟ یعنی ریشنل انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، اس دن کوئی فریب کاری نہیں ہوگی، قیامت کے دن آپ صبر کیجئے اور آپ ہماری نظر میں ہیں۔ یعنی بڑی دل جوئی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انداز بڑا پیارا ہے، آپ ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ تو یہ دل جوئی، حوصلہ افزائی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس رکوع کے اختتام میں، اس سورت کے اختتام میں۔ مان بعد سورہ نجم ہے، اور اس سورہ نجم میں واقع معراج یعنی معجزہ معراج کا بقیہ حصہ بھی ہے، یعنی وہ زمینی معراج کا تعلق تو سورہ بنی اسرائیل سے ہے، سورہ اسراء سے ہے، لیکن آسمانی معراج کچھ یہاں پر بھی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وحی کے ساتھ ارشاد فرمایا اور معراج کا ذکر کیا، بہت ساری قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے وحی کی ہے اور ان کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے، اور یہ اتنا قریب ہو گئے اللہ کریم کی ذات طیبہ کے پاس کہ 2 کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا رؤیت ہے، وہ اللہ رب العزت نے کو کس طرح دیکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں یہ اجلت میں اللہ کریم پر افتراء باندھتے ہیں، اور یہ صرف گمان کے، یہ اپنی ذہنی اختراع کے پیروکار ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس شفاعت کی جو اذن ہوگی نا وہ بھی اللہ کریم کی طرف سے آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخ انور ان سے پھیر لیجئے، کافروں سے، جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے آپ بھی ان سے اعراض کر لیجئے، اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے، کبھی بھی اللہ کریم کی طرف کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور نیکوکار وہ ہیں جو کبائر سے، گناہ کبیرہ سے، جو فواحش کاموں سے، جو برے کاموں سے بچتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور آخری رکوع میں ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر سے اعراض یہ بخل ہے، یہ حماقت ہے، اور انسان کی کوشش ساتھ جائے گی، جو بھی دنیا میں وَعَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، جو دنیا میں انسان نے کوشش کی ہوگی نا
کل قیامت کے دن وہ انسان کو فائدہ دے گی، اور یہ پوری جزا ہوگی۔ جتنی کوشش دنیا میں کرے گا نا، بالکل پوری کی پوری اللہ کریم کی طرف سے جزا ہوگی۔ اسی لیے وہ رمضان روزے کے بارے میں بھی ہے نا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں، تو یہ پوری پوری اللہ کریم جزا دے گا۔ نر اور مادہ یہ اللہ کریم کی تخلیق ہے۔ اللہ کریم غنی ہے، اور مفلس بھی وہی بناتا ہے، غنی بھی وہی بناتا ہے، بذات خود اللہ کریم ہی غنی ہے۔ اور سورہ قمر میں جو چاند کے پھٹنے کے معجزے ہے نا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت بھی قریب ہے اور اس وقت چاند پھٹ جائے گا، اس کا بھی ذکر ہے ساتھ۔ رسالت اور رسول کو جھٹلانا بھی تجھے کسی کام نہیں آئے گا، اور حشر کے مناظر، قبروں سے اٹھنا، آسمانوں کا دروازوں کی طرح کھلنا، اور پھر آسمانوں سے ہر چیز کا نیچے گرنا، پھر قوم نوح، قوم عاد، ان قوموں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہم نے سب کو تباہ کر دیا، جس نے بھی انکار کر دیا ہم نے اس کو پلٹا دیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح جھٹلایا، تو اللہ کریم نے کس طرح ان کو ڈرایا، اور پھر ان کے اوپر اونٹنی کو آزمائش کی صورت میں مبتلا کیا۔ پھر ایک چنگھاڑ آئے گی اور وہ خاک زدہ ہو جائیں گے ایک چنگھاڑ کے ساتھ آ کر کے۔ پھر قوم لوط کا ذکر کیا، اور کس طرح انہوں نے جھٹلایا اللہ کریم کو، اور کس طرح اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ آل فرعون کا ذکر، کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کو کی طرف، ہم نے آل فرعون کی طرف ایک ڈرانے والا بھیجا، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں دے سکا۔ سورہ رحمان بڑی ہی عظمت، برکت اور بڑی ہی سوز و گداز والی صورت ہے، کانوں میں پڑے تو انسان کو صحت عطا کر دیتا ہے، اور نہ صرف یہ سائیکلوجیکلی بلکہ فزیکلی بھی انسانوں نے گیس کیا ہے، میڈیکل سائنس نے بھی گیس کیا ہے کہ کانوں میں پڑتی ہے یہ صورت کی آواز، تو میڈیکل کہتی ہے کہ طبیعت کے اوپر، انسان کے باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کریم کا کلام ہے، شفا عطا کرنے والا ہے، اور اس میں بڑا جلال ہے۔ سورج، چاند، ستارے حساب کے پابند ہیں، وزن و انصاف کی پابندی کی جاتی ہے، زمین، آسمان، پھل، کھجوریں، اناج، یہ سب اللہ کریم کی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کریم کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کریم کو بقا ہے، صرف باقی کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے؟ اور جنوں انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ زمین و آسمان پھاڑ کے ہم باہر نکل جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ تعلق وہ ہوگا جو اللہ کریم چاہے گا۔ پھر قیامت کے مختلف مناظر کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب سے ڈرنے والے کو 2 باغ ملیں گے، وَلِمَنْ خَافَ، جو بھی اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ جنت کی نوازشات کا ذکر کیا، تکیہ گاؤ، تکیے لگائے وہ بیٹھے ہوں گے جنت والے، نیک اعمال کرنے والے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اچھا کام کیا نا، تو احسان کا بدلہ بھی تو اسی طرح احسان اللہ کریم عطا کرتا ہے نا۔ پھر ان کو مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت میں ان کے لیے کیا کیا جو ہے نا وہ ان کے لیے آسانی کے اور فراوانی کے سما ہوں گے، ان کا ذکر کیا۔ سورہ واقعہ بڑی بابرکت واقعہ، خاص کر زراعت کے لیے بڑی بابرکت یہ صورت ہے۔ اگر بیج ڈالتے ہوئے کسان اپنی زبان پر سورہ واقعہ کو پڑھے تو اللہ کریم اس کے پھل میں، اس کے رزق میں، اس کی کھیتی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی آیات بینات بھی ہیں جو کھیتی کے اوپر، پانی کے نازل ہونے کے اوپر، اگانے کے اوپر، اور پھر پانی کے نزول کے اوپر، پھر اس کے خوشوں کے اوپر جو ہے نا وہ مفہوم واضح کرتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کسان بیج ڈالتا ہے اس وقت یہ سورت جو ہے نا پڑھنی چاہیے۔ ابتداءً قیامت کے وقوع کا ذکر ہے، نامہ اعمال کی تقسیم کا ذکر ہے، ہاتھوں میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نیک اعمال والوں کو، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا برے اعمال والوں کو۔ اصحاب یمین طرح طرح کی جنتی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ پکاریں گے اصحاب شمال کو، بائیں ہاتھ والوں کو کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا، اس کا ذکر۔ پھر اصحاب شمال کی خستہ حالی کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح بری جھلستی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور زرقوم بوٹی ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، اور جھٹلانے والوں کی سزا یہی قرار دی جائے گی۔ اور پھر مٹی سے ہم نے پیدا کیا تھا یا تم نے پیدا کیا، کھیتی بھی ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے ریشنل انداز میں کہا، اگر تم کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ان باتوں کا ذکر کیا۔ پھر آخری رکوع میں قسم کھا کے قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور قرآن کا تعارف کروایا۔ پھر فرمایا مرنے والے کے ہم زیادہ قریب ہیں تم نہیں، چاہے وہ مقرب ہو یا گمراہ ہو، ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کے احوال کیا ہوں گے، اور جنت کے اور قبر کے بعد کے مناظر اس کے ساتھ کیا طے پائیں گے وہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اور آخر میں ہم ہی اس کو اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے۔ پھر ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کس چیز نے تمہیں اللہ کو جھٹلانے پر کہا،
پر ثابت قدم رکھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ان لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کریم کو قرض حسنہ کی تلقین کی کہ اللہ کو قرض دو تاکہ تمہیں فائدہ ہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا تو یہ اللہ کریم کی طرف قرض بنتا چلا جائے گا۔ مومن مردوں اور عورتوں کی جزا اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری کی صورت میں عطا فرمائی، منافقین کی سزا کی وعید دی، جو دل اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے نصیحت رکھی ہے، اور نصیحت ان کو فائدہ بھی دے گی، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ اللہ کریم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت نہیں رکھی ان لوگوں کے لیے جو اس کو حقیقی طور پہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن جو اس کو عارضی سمجھتے ہیں وہ اللہ کریم کی مغفرت کا بھی حاصل بنیں گے اور جنت کا بھی حاصل بنیں گے، اور جنت کے حصول میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوہے میں اللہ نے سختی رکھی ہے، اور اس میں انسانی منافع بھی ہیں، انسانی فوائد ہیں، جس طرح چاہتا ہے انسان لوہے سے فائدے حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔